اور زیارت رسول اکرم، آخر تک بی بی کو یہ زیارت نصیب رہی، اور اصرار تھا، رسول اللہ کی بھی تاکید تھی اور بی بی کا بھی اصرار تھا کہ ہر روز اگر رسول اللہ مدینہ میں ہی تشریف فرما ہوتے تو چند دفعہ زیارت کرتی، اور اگر مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے، جب بھی واپس حضور تشریف لاتے سب سے پہلے بی بی کے حجرے میں، بی بی کے گھر میں جاتے، سلام کہتے، زیارت کرواتے، اور اس کے بعد اپنے حجرے میں جاتے۔ یہ سنت تھی رسول اللہ کی، یہ روش تھی رسول اللہ کی۔ اور جس دن جدائی ہوئی، یہ جناب سیدہ کی زندگی کا سب سے زیادہ غمناک دن تھا، جس دن رسول اللہ سے جدائی ہوئی۔ روئیں بی بی، تمام فرق کی کتابوں کے اندر یہ روایت، یہ ماجرا ہے، روئیں۔ رسول اللہ نے حالت احتضار میں بی بی کو فرمایا کہ میرے نزدیک ہو۔ بی بی کے کان میں رسول اللہ نے کچھ راز بیان فرمایا، رو رہی تھی، اور روتے ہوئے بی بی کے چہرے پر تبسم آ گیا، خوشی آ گئی۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہوا؟ روتے روتے رسول اللہ نے کیا فرمایا کان میں کہ چہرے پہ تبسم آ گیا؟ فرمایا کہ رونا اس بات پہ تھا کہ فراق کا وقت آ گیا ہے، اور خوشی اس بات کی تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے میری بیٹی میرے جانے کے بعد سب سے پہلے آپ ہی مجھ سے ملیں گی آ کر، اور یہ خوشی تھی کہ میں اپنے بابا سے زیادہ دور نہیں رہوں گی، زیادہ فاصلہ نہیں رہے گا۔ لیکن آج جناب سیدہ اس غم کو سہنے کے لیے تیار ہیں، بلکہ بعض لوگوں نے، کچھ لوگوں نے رسول اللہ کی وفات سے غلط فائدہ اٹھانا چاہا، باوجود اس کے کہ بی بی شدت غم میں مبتلا تھی، وہاں پر بھی خاموش نہیں رہی، اور ان لوگوں کو متوجہ کیا کہ خبردار رسول اللہ کی وفات سے کوئی غلط فائدہ نہ اٹھائے۔ وہ روایت بھی عرض کروں گا انشاءاللہ اگر مناسب ہوا، انہیں کیا جواب دیا۔ لیکن جناب سیدہ کے لیے یہ پہلا دن نہیں تھا رسول اللہ کی وفات، سخت دن، بلکہ اس سے پہلے اور بہت کم سینی میں اپنی مادر کا فراق دیکھا۔ شیب ابی طالب میں جب رسول اللہ کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشرکین نے، قریش نے محاصرے میں رکھا، 3 سال تک یہ محاصرہ جاری رہا، بائیکاٹ، لوگوں کو منع کر دیا گیا، انہیں کچھ بھی نہیں دے سکتے، اور وہ ایام رسول اللہ کے لیے بہت سخت تھے۔ اسی محاصرے کے اندر 2 جانکا غم پیش آئے، ایک وفات حضرت ابی طالب اور ایک وفات حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ یہ 2 ہستیاں جو رسول اللہ کو بہت عزیز تھیں، رسول اللہ کے حامی و ناصر، اور رسول اللہ کے لیے پناہ، ان دونوں کا ساتھ بچھڑا اسی ایام میں، ایک ہی سال میں۔ عام الحزن اس سال کو کہا جاتا ہے، غم کا، سوگ کا سال۔ رسول اللہ نے اعلان فرمایا، جیسے آج کل اگر کہیں واقعہ ہو جائے تو 3 دن سوگ کا اعلان کرتے ہیں، رسول اللہ نے پورے سال سوگ کا اعلان کیا، پورا سال عزا کا اعلان کیا، اس لیے کہ یہ 2 ہستیاں نہ صرف اس وجہ سے کہ رسول اللہ کی قرابت دار تھیں اس لیے رسول اللہ نے حزن کا اور عزا کا اعلان فرمایا، بلکہ اس لیے کہ یہ دونوں پناہ گاہ اسلام تھیں۔ یہ 2 ہستیاں جنہوں نے رسول اللہ کا ساتھ نبھایا سخت ترین شرائط میں، جہاں کوئی بھی حاضر نہیں تھا، ان 2 ہستیوں نے ایثار کیا، ان کے ایثار کے صدقے رسول اللہ کی نہضت کامیاب ہوئی، اور رسول اللہ نے ہمیشہ ان کو یاد رکھا۔ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا ام المؤمنین رضوان اللہ تعالی علیہا، رسول اللہ آخری عمر تک جناب خدیجہ کو یاد رکھا، اکثر ذکر فرماتے، بلکہ بعض مواقع پر جناب خدیجہ کی طرف سے صدقہ پیش کرتے
بنا میں جناب خدیجۃ الکبریٰ فقراء میں تقسیم کرتے، قربانی کرتے، حیوان قربانی کرتے تھے بنا میں خدیجۃ الکبریٰ، اور خصوصیت کے ساتھ ان خواتین کو ضرور اس کا حصہ دیتے، ان مہاجرات کو جو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ رہیں، جن کا کوئی تعلق رہا جناب خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ، ان کا بھی خصوصی احترام کرتے، اس لیے کہ یہ خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ تعلق دار تھیں، یہ خواتین، ان خواتین کا خصوصی احترام کرتے۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی تعریف کی، یاد کیا، تو ایک زوجہ رسول جو عموماً رسول اللہ کے رویوں پر، رسول اللہ کے عمل پر ناراضگی کا اظہار کرتی تھی، انہوں نے اعتراض کیا اور نازیبہ الفاظ استعمال کیے اور رسول اللہ کا دل دکھایا، اور یہ کہہ دیا زبان سے کہ یا رسول اللہ آپ اس بڑھیا کو کب تک یاد رکھیں گے۔ بہت صدمہ پہنچا رسول اللہ کو اس جملے سے، کیفیت بدل گئی، ناراحتی کے عالم میں فرمایا تمہیں کیا معلوم خدیجہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا جب کوئی میرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، خدیجۃ الکبریٰ نے میرا ساتھ دیا، جب کوئی میری مدد کے لیے تیار نہیں تھا، خدیجۃ الکبریٰ نے میری مدد کی، اور جب کوئی میرا پیغام سننے کے لیے تیار نہیں تھا، خدیجۃ الکبریٰ نے سنا اور ایمان لائی۔ میں کیوں نہ یاد کروں اس بیوی کو، نہ صرف اس وجہ سے کہ رسول اللہ کی زوجہ تھیں، بلکہ اس لیے کہ ناصر رسالت تھیں، ناصرہ رسالت تھیں، بلکہ اس لیے کہ پناہ گاہ تھیں اور مداوا تھی رسول اللہ کے رنج و دکھ کا، اور ان کا بچھڑنا بہت صدمہ رسول اللہ کے لیے تھا اور جناب سیدہ کے لیے۔ بعض روایات تاریخ میں لکھا ہے کہ شیب ابی طالب میں جناب خدیجۃ الکبریٰ بیمار پڑ گئی اس محاصرے کے اندر۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ کھانا ایک کھجور کبھی ملتی اور وہ چوس کے دوسروں کو دے دیتے، اور کبھی جاڑیوں کے جڑیں نکال کر ان کو چوس لیتے۔ یہ مخدرہ اس طرح سے کبھی کبھار کوئی چھپ چھپا کے باہر سے اگر کوئی کھانے کے لیے کوئی چیز شیب ابی طالب میں پہنچا دیتا، چونکہ افراد زیادہ تھے، جناب خدیجہ خود اپنے لیے کوئی چیز طلب نہ کرتی، بیوی کو ہمیشہ یہ خیال ہوتا کہ اگر کچھ کھانا مل جائے فاطمہ زہرا کے لیے۔ ایک انہی شبوں میں ایک رات جب جناب سیدہ بھوک کی وجہ سے نڈال تھی اور جناب خدیجہ بیماری کی وجہ سے اسی نحیف بیمار بدن کے ساتھ اٹھ کر آہستہ آہستہ جو افراد شیب ابی طالب میں محصور تھے، گروہ گروہ ٹولیاں بنا کر بیٹھے ہوئے، ہر ایک اپنے رنج و غم میں مبتلا، کبھی ایک کے پاس جاتی، کبھی دوسرے کے پاس جاتی، کبھی ایک گروہ سے پوچھتی تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، وہ نفی میں سارا ہلا دیتے کہ آج کچھ بھی نہیں، پھر دوسروں کے پاس جاتی، آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں ملا، بی بی کے آنسو جاری ہوئے۔ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں روتے ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں کچھ عرض کروں۔ رسول اللہ نے فرمایا ہاں بی بی فرمائیے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے پہلا سوال یہ بارگاہ رسالت میں کیا، یا رسول اللہ آیا مجھ سے راضی ہیں آپ؟ کہیں ایسا تو نہیں میں نے کوئی کوتاہی کی ہو، میں نے کسی جگہ وفا نہ کی ہو، میں نے کوئی حق ادا نہ کیا ہو؟ خواہران گرامی بہت عظیم ہے یہ بات، بہت عظیم ہے۔ شیب ابی طالب میں کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، سختی میں ہے، زوجہ اٹھ کے شوہر سے یہ کہہ سکتی تھی
शोहर से ये मुतालबा कर सकती थी, मैं आपकी ज़ौजा हूँ और कुछ भी नहीं, मेरे लिए कुछ खाना तो मुहैया करो, ये आपके फ़राइज़ में से है। ये कह सकती थी मैं बीमार हूँ, मेरे लिए दवा ही मुहैया कर दो। ये कह सकती थी यहाँ आसमान का साया है फ़कत और कोई साया नहीं है, गर्मी में इसी में, सर्दी में इसी में। बजाय इसके आकर कोई अपना दुख बयान करती, फ़कत आकर ये आरज़ू की, या रसूल अल्लाह, आया मुझसे राज़ी हैं आप? मैं अपने पेशवा को राज़ी करके दुनिया से जाने के लिए तैयार हूँ। अगर आप राज़ी नहीं हैं, मेरे लिए बहुत दुश्वार होगा। रसूलुल्लाह के आंसू निकल आए। ए खदीजा, मेरा अल्लाह आपसे राज़ी है, आपने हक अदा किया है। उसके बाद बीबी ने एक और अर्ज़दाश पेश की, या रसूल अल्लाह, अगर इजाज़त दें तो मैं एक और बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। मैं दुनिया से जाने वाली हूँ, मुझे मालूम है अब मैं ज़िंदा नहीं हूँ। या रसूल अल्लाह, मेरे बाद आप ज़रूर इज़्दिवाज कर लेना, मेरे बाद आप ज़रूर शादी कर लेना, लेकिन या रसूल अल्लाह, ये ख्याल रखना कि जो भी आए आपके हल्क़ा अक़्द में आए, मेरी बेटी का ख्याल रखना, मेरी फ़ातिमा को ख्याल रखना। बाज़ उलमा ने लिखा है कि जनाब खदीजतुल कुबरा ने एक और भी साथ आरज़ू रसूलुल्लाह की खिदमत में पेश की कि या रसूल अल्लाह, मैं एक और दरख्वास्त रखती हूँ। वो दरख्वास्त क्या है? बीबी फरमाती है, या रसूल अल्लाह, ख्याल रखना कोई मेरी बेटी के मुंह पे तमाचे ना मारे, मेरी फातिमा के मुंह पे तमाचे ना